السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاکر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ویو پوائنٹ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک انٹرسٹنگ نیوز، اور انٹرسٹنگ نیوز ہے پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریلیٹڈ۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ ایسوسی ایشن پاکستان میں تقریباً $7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی، جس کی بدولت 1000 ریڈی میڈ گارمنٹ کی نئی فیکٹریاں لگیں گی۔ اور ان کا یہ کہنا ہے جب یہ فیکٹریاں لگ جائیں گی تو یہ ہر ایک فیکٹری کم از کم $20 ملین کی اپنی گارمنٹس کی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوگی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اور ان فیکٹریوں کے لگ جانے سے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ اگین یہ بہت ہی ایک انکریجنگ نمبر ہے 7 لاکھ نوکریوں کا۔ اور اسی طرح یہ جو ایسوسی ایشن ہے ان کا کہنا یہ ہے جب یہ فیکٹریاں لگ جائیں گی اور یہ فیکٹریاں اپنی پروڈکٹ اکراس دا گلوب ایکسپورٹ کریں گی تو پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹ تقریباً $50 ارب کو بھی کراس کر لے گی۔ یہ جو ٹیکسٹائل کی ایسوسی ایشن ہے ایپٹما، یہ سب سے بڑی ایسوسی ایشن ہے ٹیکسٹائل کی، اور ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے پاکستان میں۔ تو یہ نمبر ان کی طرف سے آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی اس ایسوسی ایشن نے ڈیفینیٹلی بیک اینڈ پر ایک ڈیٹیلڈ ورکنگ اور اسیسمنٹ کر کے رکھی ہوگی، اور اس دفعہ یہ ٹوٹلی ایک بزنس وینچر ہوگا۔ اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس میں اس ایسوسی ایشن کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا۔ ذاتی مفاد سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایسوسی ایشن حکومت کو یہ کہے کہ انہیں سستی بجلی دی جائے، سستی گیس دی جائے، یا بجلی کے ٹیرف میں کچھ رعایت کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا حکومت کے لیے، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حکومت کا IMF کے ساتھ ایک 3 سالہ معاہدہ ہوا ہے جس میں کسی بھی قسم کا ریلیف دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے حکومت کے پاس، ڈیو ٹو IMF کی اسٹرکٹ جو ریسٹرکشن ہے۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سستی بجلی کے لیے اس ایسوسی ایشن کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں چلانے ہوں گے، یا تو وہ سولر پہ جائے یا تو پھر وہ ونڈ انرجی پہ جائے۔ اور اسی طرح گیس کے لیے بھی انہیں گیس اوپن مارکیٹ سے لینی ہوگی، تو تبھی جا کے ان کے یہ ایشو ایڈریس ہوں گے۔ آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ پیرل ریڈی میڈ گارمنٹس کی جو مارکیٹ ہے وہ تقریباً $900 ارب کی ہے سالانہ، اور اس میں ہم بامشکل 16 سے 17 ارب ڈالر کی اتنی پروڈکٹ بیچ پاتے ہیں دوسرے ممالک کو۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کام کرنے کو باقی ہے، کیونکہ ایک طرف $900 ارب کی یہ انڈسٹری ہے اور دوسری طرف ہم بامشکل 16-17 ارب ہی کما پا رہے ہیں۔ تو ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی اس انڈسٹری کو چلانا پڑے گا۔ اب ماہرین نے تقریباً 34 ایسے ٹرینڈ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چل رہے ہیں، جن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اور سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اب انوویشن لانی ہوگی، اور ہمیں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرنا ہوگا، جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس ٹائم ہے اپیرل گارمنٹس اور فائبر کی ریسائکلنگ۔ آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ اپیرل ریسیل کی جو انڈسٹری ہے یہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں تقریباً $350 ارب جا پہنچے گی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اب فیوچر کا بزنس ماڈل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریسائکلنگ کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوگا۔
تو ہمیں بھی اس آپشن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ ہم ریسائکلنگ کے بعد ہم اس فائبر سے کوئی دوسری اپیرل کی پروڈکٹس بنا سکیں، تو تبھی جا کے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی۔ بیسیکلی ریسائکلنگ کا پرپس ہی یہ ہوتا ہے کہ نیچر کی ریسورسز کو اور ارتھ کی ریسورسز کو سیو کیا جا سکے اور کم سے کم اس کا استعمال ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے۔ ابھی دنیا میں اس کی طرف ٹرانسفارمیشن دیکھنے میں آ رہی ہے، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ایڈoption ریٹ ہے اپیرل ریڈی میڈ گارمنٹ کی ریسائکلنگ کا وہ زیادہ ہے، اور اس سیکٹر میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے نت نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ ایک عام بندے کی سوچ سے بھی دور ہے۔ مثال کے طور پہ بھنگ کے ایک پودے سے کپڑا بنایا جا رہا ہے، اور یہ کپڑا زیادہ ڈیوریبل ہے ایز کمپیئر ٹو وہ کپڑا جو کہ آپ پیور کاٹن سے بناتے ہیں، اور اسی طرح اس پودے کو پروان چڑھانا زیادہ آسان ہے کاٹن کی نسبت، اور اسی طرح جو کیلا ہے اس کے جو تنے ہیں اس سے بھی فائبر بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے اور کتنی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، اپیرل اور ریڈی میڈ گارمنٹ کے سیکٹر میں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سیکٹر پروان چڑھے اور اس میں بھی ہم اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کریں، تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا۔ یقین جانیے اگر ہم ٹیکنالوجی سے، انوویشن سے بھاگتے رہیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگا 50 ارب ڈالر کا ٹارگٹ اچیو کرنا۔